بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج ہم مطالعہ 10th کلاس کے مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 3 جس کا عنوان ہے تاریخ پاکستان 1971 تا تاحال، اس کا تفصیلی سوال نمبر 1 پڑھنے جا رہے ہیں۔ سوال ہے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کی جانے والی زرعی اور صنعتی اصطلاحات بیان کریں۔ اس کا جواب صفحہ نمبر 43 کے اوپر موجود ہے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد جنرل یحییٰ خان نے 20 دسمبر 1971 کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار منتقل کر دیا۔ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کا آغاز ہوا۔ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی پاکستان کی تعمیر نو کا آغاز کیا۔ 21 اپریل 1972 کو ملک سے مارشل لا کا خاتمہ کر دیا گیا۔ عبوری آئین 1972 کے تحت ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت سنبھال لی اور ملکی مسائل کی طرف وہ توجہ دی۔ اس نے اصطلاحات کی تھی کچھ، سب سے پہلے زرعی اصطلاحات ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1 مارچ 1972 کو زرعی اصطلاحات کا اعلان کیا۔ ان اصطلاحات کا مقصد زرعی نظام کو بہتر بنا کر زراعت سے وابستہ افراد کے معاشی حالات کو بہتر بنانا، زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا اور ملکی معیشت کی تعمیر نو تھا۔ اسی طرح اراضی کی ملکیتی حد، زرعی اراضی کی ملکیتی حد کم کر کے 120 ایکڑ نہری اور جبکہ 300 ایکڑ برانی مقرر کر دی گئی، یعنی جن لوگوں کے پاس زمین تھی ان سے لے کر وہ یعنی کہ کسی کے بھی پاس وہ 150 ایکڑ سے زیادہ نہری زمین نہیں ہوگی اور 300 ایکڑ سے زیادہ برانی زمین ایسی زمین کو کہتے ہیں جو چشمے اور پانی سے وہ سراب ہو، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے پاس تھی تو وہ لے کر وہ لوگوں میں تقسیم کر دی گئی۔ زمین کی ریاستی ملکیت، زرعی اصطلاحات سے زمین کی ملکیت حد درست کی گئی، اس مقررہ حد سے زیادہ اراضی ریاست کی ملکیت قرار پائی۔ مزارعین کے حقوق کا تحفظ، زمین سے مزارعین کی بے دخلی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ بے زمین کسانوں کو زمین کی فراہمی، جگیرداروں اور زمینداروں سے حاصل کردہ زمین بے زمین کاشتکاروں میں بلا معاوضہ وہ تقسیم کر دی گئی۔ اس کے بعد صنعتی اصطلاحات ہیں۔ صنعتی اصطلاحات کا مقصد مزدوروں کے حالات کار کو وہ بہتر بنانا اور بہتر صنعتی ماحول پیدا کرنا تھا۔ ملکی معیشت کی تعمیر نو کی خاطر صنعت کی بحالی اور ترقی کے لیے وہ اقدامات کیے گئے۔ صنعتوں میں مزدوروں کی نمائندگی، مزدوروں کو صنعتوں کی انتظامیہ میں مناسب اور مؤثر نمائندگی دی گئی۔ منافع میں حصہ، صنعتوں کے منافع میں مزدوروں کا حصہ بڑھایا گیا۔ بونس کی ادائیگی، ملازمین کے لیے بونس کی ادائیگی کو لازم قرار پائی۔ صحت کی سہولیات، مزدوروں کے لیے صحت کی سہولیات میں اضافہ کیا گیا۔ حادثات کی صورت میں معاوضہ، مزدوروں کے زخمی ہونے، وفات پانے یا کسی حادثے کی صورت میں ان کو ملنے والے معاوضے میں اضافہ کیا گیا۔ گروپ انشورنس اور سوشل سیکیورٹی، گروپ انشورنس اور سوشل سیکیورٹی کا نظام نافذ کیا گیا۔ قومی تحویل کی حکمت عملی، ذوالفقار علی بھٹو نے مختلف اداروں کو قومی تحویل میں لینے کی حکمت عملی اپنائی۔ اہم اداروں کی قومی تحویل، اہم صنعتوں، بینکوں، تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ قومی تحویل کا مقصد، اس حکمت عملی کا مقصد ملک کے مالیاتی معاملات پر کنٹرول حاصل کر کے اس کے فوائد عام آدمی تک پہنچانا تھا۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کا ادارہ قائم کیا گیا۔ اسی طرح اس کا لب لباب نتیجہ کیا نکلے گا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے زرعی اور صنعتی اصطلاحات کے ذریعے ملکی معیشت کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ زرعی اصطلاحات سے زمین کی حد مقرر کی گئی اور زمینیں بے زمین کسانوں میں تقسیم ہوئیں۔ صنعتی اصطلاحات کے تحت مزدوروں کو سہولتیں، بونس اور نمائندگی دی گئی۔ اہم ادارے قومی تحویل میں لے کر عام آدمی کی فلاح کو وہ ترجیح دی گئی۔ یہ تھا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔